بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين لقد کرمنا بنی آدم. خداوند اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو کرامت بخشی. خدا نے طرح طرح کی مخلوق پیدا کی، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوان ہیں، اور سب سے بلند درجہ انسان کو عطا کیا. اب یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو انسان ہے اس کو دوسری مخلوق پر کس طرح امتیاز حاصل، اور اس کی ذمہ داریاں کیا؟ جس کسی کو امتیاز ملتا ہے، مقام ملتا ہے، درجہ ملتا ہے، اس کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ایک آدمی اکیلا ہے، اس کی ذمہ داریاں کم ہیں. ایک گھر کا سربراہ ہے، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. ایک گاؤں کا سربراہ ہے، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. ایک عام آدمی ہے، اس کی ذمہ داری کم ہے. ایک ڈاکٹر ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. ایک آدمی کسی شعبے میں مہارت رکھتا ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. بس انسان کو خدا نے مقام اور منزلت دیا، لیکن ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی اس کی زیادہ ہیں. اب اس کو کس طرح منزلت حاصل ہے انسان کو؟ اس کے امتیازات کون سے ہیں، اور ان امتیازات سے اسے کس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے؟ سب سے پہلا امتیاز اس کا ہے کہ خدا نے اس کے بارے میں کہا نفخت فیہ من روحی. خدا کہتے ہیں میں نے اپنا روح اس میں پھونکا ہے، کسی اور مخلوق کے بارے میں نہیں کہا. یعنی خدائی نور ہے انسان میں، بشرطے کہ اس نور کا خیال رکھے. اور کسی اور مخلوق کے بارے میں نہیں کہا کہ میں نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. صرف انسان کو امتیاز ملا ہے کہ خدا نے کہا کہ میرا خلیفہ ہے. کون سا خدا؟ جو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جو ہر جگہ ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے. وہ کہہ رہے انسان میرا خلیفہ ہے. پھر اس کو کون سا امتیاز ہے؟ خدا نے کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهُ. امتیاز یہ ملا کہ خدا نے کہا کہ میں نے آدم کو اسماء سکھائے ہیں. یعنی یہ ڈائریکٹ شاگرد ہے کس کا؟ انسان خدا کا. درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. اور شاگرد کی پہچان استاد سے ہوتی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ استاد سے ہوتا ہے. پھر یہ اس کو کون سا امتیاز خدا نے دیا ہے؟ اور ایک ایسا امتیاز ہے جو کسی مخلوق میں نہیں، وہ روزانہ ترقی. مثال کے ذریعے واضح کروں گا جو انسان کے اندر امتیاز ہے. شہد کی مکھی، اس کے کام میں بڑی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں، بڑا اس کا کام سینسٹیو ہے. لیکن شہد کی مکھی کا جو چھتا ہے 300 سال پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے. 1000 سال پہلے تھا، آج بھی وہی ہے. اس کے چلنے کا انداز 1 سال پہلے تھا، آج بھی وہی ہے. رس لینے کا انداز وہی تھا، لیکن انسان کا انداز تبدیل ہوا ہے. یہ لباس ہے انسان کا جو 1000 سال پہلے تھا بھی نہیں ہے. یہ انسان کی رہائش، ایکوموڈیشن جو 1000 سال پہلے تھی وہ اب نہیں ہے. آپ جو میوزیم میں جائیں نا، پتہ چلتا ہے آپ کو کس تدریج سے انسان کی رہائش میں تبدیلی آئی. انسان کی سواری، حتیٰ میں یہاں پر کہا کرتا ہوں کہ اگر جو 200 سال پہلے لوگ جو فوت ہوئے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے تو ہماری اس دنیا کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو جائیں گے. ہمارے لباس کو، ہمارے اٹھنے کو، ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے جو اتصال کے ذرائع ہیں، فون ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے کہ اتنا انسان اس میں ترقی کا پہلو پایا جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھنا اس کے اندر خدا نے رکھ دی ہے اس کو صلاحیت. جب خدا نے انسان کے اندر اس صلاحیت کو رکھ دی ہے کہ اس نے ترقی کرنی ہے تو خود انسانیت میں بھی اسے ترقی ہونی چاہیے. جو واقعات کربلا میں ہوں وہ رپیٹ نہیں ہونے چاہیے. جو مظالم کربلا میں ہوئے ہیں وہ رپیٹ نہیں ہونے چاہیے، اس سے درس اسے حاصل کرنا چاہیے. لیکن افسوس
کہ وہ انسان جس کو ترقی کرنی چاہیے تھی انسان کی فلاح میں، بعض کو ترقی کرتا ہے انسان کی فلاح کے لیے۔ یہ دماغ جو خدا نے دیا ہے انسان کی بہتری کے لیے دیا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے بم بنانے میں، میزائل بنانے میں، راکٹ بنانے میں، اور انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے۔ یہ دماغ اس لیے لیا تھا کہ تاکہ کوئی انسان پیاسا نہ رہے۔ وہ دماغ کو استعمال اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پیاسا رکھے۔ یہ دماغ اس لیے دیا تھا خدا نے کہ تاکہ اس دماغ کو استعمال کرتے ہوئے ایسے انتظامات کرے کہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ انسان دماغ کو استعمال کرتا ہے کہ کس طرح دوسروں کو بھوکا رکھے۔ اس دماغ کو خدا نے اس دیا تھا تاکہ انسان کو دوسرے انسانوں کو انسان اوپر لائے، تو کوشش کرتا ہے ان کو نیچے زہر کرنے کی۔ سب سے بڑی صلاحیت جو خدا نے انسان کو دی ہے وہ اختیار ہے۔ اختیار۔ فرشتوں اور انسان میں یہی فرق ہے۔ فرشتے نیک کام کرتے ہیں لیکن اختیار سے نہیں کرتے۔ فرشتے اچھائی کرتے ہیں لیکن اختیار سے نہیں کرتے۔ عبادت کرتے ہیں لیکن اختیار سے نہیں کرتا۔ مزہ اس عبادت کا ہے جو اختیار سے ہو، انعام بھی اس عبادت پر ہے جو اختیار سے ہو۔ خدا نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے رکھی، اچھا کام کرنے کی بھی اور اچھے کام سے دوری کی بھی۔ اب اس کی مرضی ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ سَبِيلًا إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو دو راستے بتا دیے ہیں، اب اس کی مرضی کہ وہ کفران کے راستے پر جائے یا شکر کے راستے پر جائے۔ پس خدا نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں دوسری مخلوق کو نہیں دیں۔ بات کرنے کی صلاحیت یہ دوسری مخلوق میں نہیں ہے، لیکن کوشش کرے بات ایسی کرے جس پہ اللہ کی رضا پائی جاتی ہو، ایسا پیغام دے جس میں اخلاق پایا جاتا، ایسا جملہ کہے جس پہ غیبت نہ ہو، ایسے فکرے ادا کرے جس میں جھوٹ نہ پایا جاتا ہو، غلط بیانی نہ ہو، تو پھر انسان کرامت پر ہے، پھر اپنے انسان امتیاز کا استعمال کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، کسی کو آپ کوئی ٹول دیتے ہیں، کوئی انسٹرومنٹ دیتے ہیں، کوئی ہتھیار دیتے ہیں، اب وہ عقل مند ہوگا تو انسانیت کے فائدے میں اسے استعمال کرے گا، لیکن اگر بے وقوف ہوگا تو اسے غلط طریقے سے استعمال کرے گا۔ خدا نے ہمیں ہر کچھ دے دیے، صلاحیتیں دے دی ہیں، ابزار دے دیے ہیں، ٹول دے دیے ہیں، اب ہمارا کام ہے کہ ان کو صحیح طریقے پر استعمال کریں۔ پھر ایک اور چیز خدا نے جو انسان کو دی ہے وہ تجزیہ اور تحلیل کی طاقت ہے، اینالائز کرنا۔ دوسری مخلوق بھی، بعض مخلوقیں بڑی ہوشیار ہیں، بڑی تیز ہیں، سمجھدار ہیں، اور بعض ایسے کام کرتی ہیں بعض مخلوق جو انسان نہیں کر سکتا، لیکن جو تجزیہ تعلیل کی طاقت اس کے پاس ہے کسی اور مخلوق کے پاس نہیں۔ اس وجہ سے خدا نے انسان کو مقام دیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ خدا نے اتنا بڑا مقام اس کو دیا، عقل سے اسے نوازا، بات کرنے کی طاقت اسے دی، اختیار اسے دیا، ترقی کی صلاحیت اس کے اندر پائی جاتی ہے، تجزیہ و تعلیل کی صلاحیت اس کے اندر پائی جاتی ہے، خدا نے اسے اپنی روح عطا کی ہے، خدا نے اسے اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو اب اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اور آیا اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہے؟ خدا نے ہر چیز کو مسخر کر دیا انسان کے لیے۔ وہ دودھ گائے کا جو اس کے بچے کے لیے تھا، ہم نے اس سے ایسا نکال لیا، یہ اس کے بچے کو ملنا نہیں، ہمارا سال ادا کرو جی، ٹھیک ہے جی۔ وہ پھل جو پرندوں کے لیے تھے خدا نے بنائے تھے، وہاں سے جا کر ہم توڑ رہے ہیں۔ آئے آپ حصہ اپنا لے رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی ادا کر رہے ہیں۔ حصہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی ذمہ داری کو ادا کیا جائے، خدا کی مخلوق کا خیال رکھا جائے، ماحول کا خیال رکھا جائے، صفائی کا خیال رکھا جائے، اور ہر وہ کام جو انسان کی فلاح کے لیے اسے انجام دینے کی کوشش کی جائے۔ اور جب ہمارا خالق وہ نہیں دیکھتا، فرق نہیں ڈالتا رزق دیتے ہوئے کہ یہ کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، یہ خدائی ہے یا غیر خدائی ہے، یہ توحید کا ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، اس کو دیتا ہے، پھر ہم کیوں امتیاز رکھتے ہیں
کبھی علاقے کا امتیاز ہمارے اندر آ جاتا ہے، کبھی مذہب کا امتیاز ہمارے اندر آ جاتا ہے، کبھی دین کا امتیاز آ جاتا ہے، کبھی رنگ و نسل کا امتیاز ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ خدا نے تو امتیاز نہیں رکھا، وہ تو اس نے معیار مقرر کر دی، جو محنت کرے گا اس کو ملے گا۔ اب محنت کرنے والا کالا ہو تو اسے بھی ملتا ہے، سفید ہو اسے بھی ملتا ہے، لمبے قد والا ہو اسے بھی ملتا ہے، چھوٹے قد والا ہو اسے بھی ملتا ہے، کالے بالوں والوں کو بھی ملتا ہے، سنہری بالوں والوں کو بھی ملتا ہے، لیکن معیار اس نے مقرر کیا، اس پر وہ قائم ہے۔ جو اصول اس نے بنا دیے اس میں اس نے تبدیلی نہیں رکھی۔ جب اس نے تبدیلی نہیں رکھی تو ہمیں بھی چاہیے کہ تبدیلی نہ رکھیں، اور پھر جب ہم اب خدا کے دیے ہوئے معیاروں پر اتریں گے نا تو پھر برکات اس کی طرف سے نازل ہوں گی، کیونکہ اس کے یہاں رشتہ داری نہیں کہ مسلمان غلطی کریں، خطا کریں، نافرمانی کریں، ظلم کریں، پھر بھی ان کو نوازے گا، محنت نہ کریں، سو جائیں، مختلف بہانے بنا کے جادو ہو گیا جی بہانے، ہنر سیکھا نہیں ہے تو بہانہ کس کے کام اس لیے نہیں مل رہا، جادو ہو گیا جی، کام کرنے کی عادت نہیں ہے تو بہانہ بنا لیے کہ تعویذ کیا ہوا ہے جی، اور پھر جو جس کے پاس جاتے ہیں نا وہ بڑا اداکار ہوتا ہے اس سے، کیا جی جادو ہو گیا جی، کس نے کیا جی، اپنے ہی کر دیں جی، اور تو نہیں کرتے دوسرے وہ ایک سلسلہ ان کے لیے نیا کٹا کھول دیتے۔ خدا نے اصول مقرر کیے، ان میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوتی، ان میں ذرا برابر جو ہے وہ تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قرآن کہہ رہا ہے کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت بدلنے کی فکر نہیں کرتی۔ بس ہمیں چاہیے کہ جو امتیاز خدا نے ہمیں دیے ان کا پاس رکھا جائے، اس کا پاس رکھیں گے تو خدا کی طرف سے نعمتیں، انعامات، ان کی بارش شروع ہو جائے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔